دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں گلیکسیز کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے ستارے، سیارے، چاند، سورج اور مادیات شامل ہیں؟ ہماری کائنات بے شمار گلیکسیز، ستاروں، ڈسٹ، چھوٹے پارٹیکل اور سیاروں پر مشتمل ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک نہ ختم ہونے والی سلسلہ ہے اور کوئی اس کی پیمائش کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستوں آج تک سائنسدان مریخ، چاند یا نزدیکی ستاروں پر رسائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کو اوبزربل کائنات کہتے ہیں، یعنی یہ پورے کائنات کا 1% ہے، اور کچھ سائنسدانوں کے نزدیک یہ ہماری کائنات کا 1% حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات لامحدود ہے۔ دوستوں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر گلیکسیز ہے کیا۔ بہت سے ستاروں، گیس، ڈسٹ، چھوٹے پارٹیکلز اور مادیات کا آپس میں ایک دوسرے کو ایک مخصوص کشش یعنی گریوٹی کے ساتھ جکڑے رہنے کو گلیکسیز کہتے ہیں۔ دوستوں کائنات میں بلین گلیکسیز موجود ہیں اور اس میں ہماری گلیکسی یعنی ملکی وے بھی شامل ہے۔ ملکی وے میں بلین نہیں بلکہ ٹریلین کی تعداد میں چھوٹے بڑے ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد کا حساب لگانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دوستوں ستارہ ایک ایسی پتھر نما جسم یا ایسٹرونومیکل آبجیکٹ ہے جو روشنی خارج کرتی ہے، اور سیارہ ایک ایسی پتھر نما جسم یا ایسٹرونومیکل آبجیکٹ ہے جو ستاروں کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس بات کو مزید آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور سورج ایک ستارہ ہے۔ ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ دوستوں ہماری زمین اور اس کے ارد گرد تمام سیارے اور سورج، چاند بھی ملکی وے گلیکسی میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ ملکی وے گلیکسی ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ ہر وقت حرکت میں ہوتی ہے۔ جس طرح نظام شمسی میں موجود تمام سیارے ایک مخصوص گریوٹی کے ساتھ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ملکی وے میں موجود تمام ستارے، سیارے، ڈسٹ، چھوٹے پارٹیکلز اور مادیات ملکی وے کے سینٹر میں موجود بلیک ہول کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ دوستوں ایک سائنسی تحقیق کے مطابق بلیک ہول اتنی بڑی ہے کہ اس میں 4.5 ملین سورج آرام سے آ سکتے ہیں۔ 1924 میں امریکی سائنسدان ایڈون ہبل نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ کائنات میں ایک سے زیادہ گلیکسیز ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ملکی وے گلیکسی ہی پوری کائنات ہے۔ ایڈون ہبل نے اپنی تحقیق میں یہ بھی ثابت کیا کہ اینڈرومیڈا سب سے بڑی گلیکسی ہے، جو ہماری گلیکسی ملکی وے سے کئی ارب سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ ایک سائنسی تحقیق میں یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ اینڈرومیڈا گلیکسی 115 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری گلیکسی یعنی ملکی وے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کروڑوں سال بعد یہ دونوں گلیکسیز آپس میں ٹکرائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک دوسری گلیکسی جنم میں آئے گی، جسے ملکومیڈا کا نام دیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملکومیڈا میں 10 ارب ستارے وجود میں آئیں گے۔ اینڈرومیڈا گلیکسی ملکی وے گلیکسی کا قریب ترین گلیکسی سمجھا جا رہا ہے۔ اینڈرومیڈا گلیکسی اب تک 16 گلیکسیز کو تباہ کر چکا ہے، جس سے اینڈرومیڈا میں تبدیلی رونما ہوئی۔ 1971 میں ایک امریکی سائنسدان ہیبر کرٹس نے یہ انکشاف کیا کہ اینڈرومیڈا کے اندر نووا موجود ہے، یعنی جب ایک نیا ستارہ بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ روشنی خارج کرتا ہے، اسے نووا کہتے ہیں۔ ہیبر کرٹس کے مطابق اینڈرومیڈا میں 11 نووا موجود ہیں۔ اینڈرومیڈا کا ڈائی میٹر 2.2 لاکھ لائٹ ایئر ہے۔ اینڈرومیڈا میں 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ ستارے موجود ہیں، جو کہ ملکی وے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ حالیہ 2016 میں ایک تحقیق ہوئی جس کے مطابق کائنات میں 200 ارب گلیکسیز موجود ہیں۔ دوستوں سال 964 میں ایک پرشین مسلمان سائنسدان عبدالرحمن الصوفی نے اپنی کتاب دی بک آف فکسڈ سٹارز میں اینڈرومیڈا گلیکسی کو نیبولس یعنی دھند کا بادل کہا۔ یہ پہلے شخص تھے جس نے اینڈرومیڈا کی طرف توجہ دلائی۔ نیبولس سمیر سال 1764 میں برطانوی سائنسدان چارلس میسیئر نے اسے M31 کا نام دیا۔ سال 1785 میں ولیم ہرشل نے اینڈرومیڈا کے سینٹر میں ایک لال رنگ کا دھبا دیکھا۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اینڈرومیڈا ہم سے 18,000 لائٹ ایئر کے فاصلے پر موجود ہے، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ سال 1850 میں ایک سائنسدان ولیم پرسنس نے پہلی دفعہ اینڈرومیڈا کا اسپائرل اسٹرکچر بنایا۔ سال 1887 میں آئزک رابرٹس نے سب سے پہلے اینڈرومیڈا کی تصویر بنائی۔ ہمارے ملکی وے میں صرف سولر سسٹم ہی نہیں
बल्कि 3200 के करीब ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके गिर्द कम अज कम एक या एक से ज्यादा सैयारे चक्कर लगा रहे हैं। इसे प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। 2021 में नासा के एक मुताबिक उसने मिल्की वे से बाहर एक सैयारा दरियाफ्त किया, मगर इस बारे में मजीद कुछ नहीं बताया गया। दोस्तों, अगर रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें 25 अरब साल लग जाएंगे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारी कायनात कितनी वसी है, क्योंकि हमें नजदीकी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए 25 अरब साल का सफर दरकार है। ऐसे 2 लाख करोड़ गैलेक्सी मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए हमें 2.5 लाइट ईयर लग जाएंगे। दोस्तों, 1 लाइट ईयर 95 खरब किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, 5 सितंबर 1977 को नासा की जानिब से एक स्पेस प्रोब जिसे वोयागर 1 का नाम दिया गया है। स्पेस प्रोब इसे कहते हैं जिसमें कोई इंसान नहीं होता और न ही जमीन की हरकत पर नजर रखता है, बल्कि स्पेस प्रोब वोयागर 1 का काम स्पेस एक्सप्लोरेशन है। वोयागर 1 सेकंड में 17 किलोमीटर हमारी जमीन से दूर होती जा रही है। दोस्तों, वोयागर 1 इस वक्त हमारी जमीन से 2.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और हैरान कुन बात यह है इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी नासा इसे कंट्रोल कर रही है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।